سر میں اسم اللہ اور اسم الہ العالمین کا ذکر کرتا ہوں اور کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا مجھے ورد بھی کرنا چاہیے؟ اللہ کریم ایک ذات ہے اور باقی اس کے صفات ہیں۔ ذات کا اسم اللہ ہے اور صفات یہ ہیں کہ وہ رازق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور الہ بھی ایک صفت ہے، لیکن ذات کا اسم اللہ ہے۔ جب کبھی آپ اللہ کے کسی اسم کا ورد کرتے ہیں تو اس سے کسی کیفیت کا مرتب ہونا ضروری ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ خود کوئی کیفیت منسوب نہ کریں۔ یہ نہیں ہوتا۔ کیفیات کے پیدا کرنے کا عمل کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا۔ محبت کرنا جو ہے وہ محبت ہو جانے کی نفی ہے۔ جس طرح آپ خود اپنے رشتوں اور اولاد سے محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کا عمل آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل فطری اور قدرتی ہے۔ اس طرح اللہ کریم کے ساتھ وابستگی کی کیفیت کا آنا بھی آپ کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ اس کیفیت کو اسی کے ساتھ رہنے دو، وہ جب چاہے کیفیت عطا فرمائے۔ کبھی آپ اپنے پاس سے کیفیت نہ بنانا کہ اب میں اللہ کی کیفیت میں ہوں اور اب میں اس کے خوف میں ہوں۔ ایسا نقلی خوف کبھی پیدا نہ کرنا کہ اب میں اللہ کے سامنے کانپ رہا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا فرمائے تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اللہ کے ساتھ کیفیت کا پیدا ہونا صداقت پر مبنی کر لو۔ اگر خوف پیدا ہوتا ہے تو خوف میں رہو، اور اگر خوف پیدا نہیں ہو رہا تو آپ خوف میں نہ رہو۔ جو آپ کی جینون کیفیت ہو اس کے مطابق چلو۔ اگر شوق پیدا ہوتا ہے تو آپ شوق میں رہو۔ اس سوال کا جو دوسرا ضروری حصہ ہے کہ کسی صفت کو ورد بنانا چاہیے یا ورد کرنا چاہیے، یہ بغیر کسی سے پوچھے یا بغیر کسی کے حکم کے نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ اللہ کے ایک اسم کا ورد شروع کر دو۔ مثلا یا قہار بھی تو اللہ کا اسم ہے۔ اگر آپ یہ ورد کرو گے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی مرتب ہوگا، کیونکہ یہ اسم جلالی ہے۔ کچھ اسم جلالی ہیں اور کچھ جمالی ہیں، اس لیے آپ یہ ورد خود شروع کرنے کی بجائے کسی سے پوچھ لیا کریں۔ سر، اللہ کو پانے کے لیے مختلف مذاہب کے ذریعے کئی راستے ہیں، اور اس طرح کیا ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں؟ بندگی کے اظہار کا طریقہ آپ کو نماز میں پورے کا پورا بتا دیا گیا ہے۔ بندگی کا اظہار آپ ویسے ہی کرو جس طرح یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ بندگی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس انداز سے اللہ کے سامنے پیش ہوں، اس انداز سے نماز ادا کریں اور اس کے احکام بجا لائیں۔ یہ ساری بندگی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو وضاحت سے بتایا تھا کہ عبادت جو ہے وہ صرف زندگی کا ایک شعبہ نہیں ہے، یعنی عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف زندگی کا ایک حصہ یا ایک عمل اللہ کے فرمان کے تابع کر دیا جائے، بلکہ زندگی کا ہر شعبہ تابع فرمان الہی ہو تو پھر عبادت بنتی ہے۔ تو عبادت کو زندگی کا ایک شعبہ یا ایک حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ عبادت جو ہے یہ مکمل زندگی کا نام ہے۔ مثلا کوئی شخص نماز کے حقوق میں پورا ہے اور رزق کمانے اور رزق کھانے میں آداب پورے بچا نہیں لاتا اور کہتا ہے کہ میں باقی کے عبادت والے فرائض پورے کر رہا ہوں، تو باقی کے فرائض جو وہ پورے کر رہا ہے یہ بھی نقلی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اور باہر اللہ کے قرب میں فرق محسوس کرتا ہے تو یہ اس شخص کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یوں نہیں ہے کہ مسجد کے اندر موجود ہو اور باہر موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جہاں آپ ہوں وہاں اللہ ہے، اور اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھو کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایک شعبہ زندگی نہ بناؤ، بلکہ مکمل زندگی کو عبادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جب ورد بنایا جائے تو کسی سے پوچھ کر ورد زبان بنایا جائے کہ کون سی صفت کا آپ نے ورد کرنا ہے اور اس کی تعداد کتنی ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور اس کے آداب کیا ہیں، اور اس کی زکوٰۃ کیا ہے، اور اس کے لوازمات کیا ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ خود ہی اللہ کا کوئی اسم اٹھا کے ورد شروع کر دو جس سے کوئی اور نتیجہ نکل آئے۔ ہر اسم کے آداب ہوتے ہیں، یا رحیم کے آداب اور ہیں یا قہار کے آداب اور ہیں، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی ذات کے صفاتی اسما ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اس بات پہ ذرا غور کر لو کہ عبادت دراصل مکمل زندگی کو سرنڈر کرنا ہے اور اللہ کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ وہی الہ العالمین ہے، لیکن آپ کا تعلق اس کے ساتھ زمانے کا رب ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ راستہ براستہ بوسیلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اس کے علاوہ بھی اللہ ہے، اسلام کے علاوہ بھی اللہ ہے، کافروں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے،
حتیٰ کہ ہر جگہ جہاں زندگی ہوتی ہے، موت ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، پینا ہوتا ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن آپ یہ بات وارننگ کے طور پر یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ دریافت کر لو جو اسلام کے علاوہ ہو۔ ایسے رابطے سے گمراہی ہو جائے گی۔ واہ گرو کیجے والا اللہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے اسلام کے علاوہ اللہ دریافت کر لیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، ان لوگوں کے لیے فرض ہے کہ اب وہ اللہ کے ساتھ اسلام سے باہر کا تعلق نہ جوڑ لیں۔ باقی دنیا جوڑ لے تو یہ اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے، یعنی سکھ اگر تعلق جوڑ لے تو اس کا مبارک ہے کہ واہ گرو کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، بڑا اچھا کیا۔ ہندوؤں نے اچھا کیا، عیسائیوں نے اچھا کیا، کسی اور کافر نے تعلق جوڑ لیا، کہتا ہے وہ عبادت کرتا ہے، مراقبہ، میڈیٹیشن کرتا ہے، بڑا اچھا کرتا ہے، لیکن آپ یہ سب کرو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ کے لیے صبح و شام عبادت، غور و فکر اور میڈیٹیشن اور لین دین کا سارا منصوبہ طے ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اللہ کو یہیں دریافت کرنا ہے، کہیں آپ اللہ کو اسلام کے باہر نہ دریافت کر لینا۔ اگر لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے وہ جیسے چاہیں دریافت کریں، وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ کیا رجنیش نے دریافت کر لیا ہوگا؟ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھنا کہ اگر رجنیش کے راستے پر چل پڑے تو گمراہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ آپ کا راستہ اللہ کا راستہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہے، اولیاء امت کے ذریعے سے ہے، اور آپ کا یہ طریقہ وسیلہ بوسیلہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے باہر اللہ ہو سکتا ہے، اللہ کو ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پرانے بزرگ جو ہیں، مثلا گوتم بدھ نے ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہو، لیکن اب آپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کی کتاب کو فالو کرو۔ آپ کے پاس اپنی کتاب بھی آ گئی ہے، راستہ بھی آ گیا ہے، راستہ دینے والے کے ساتھ تعلق بھی آ گیا ہے۔ اور یہ جو کہہ دیا گیا ہے کہ آئندہ نبی کا آنا نہیں ہوگا، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو ہے وہ ہر حال میں نافذ الحال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں ہیں، اور ہر دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور ہر زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ لوگ کہیں اس مصیبت میں نہ پڑ جائیں کہ آپ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اچھی نیت کے ساتھ ان لوگوں کے کلام، ان لوگوں کے واقعات یا میڈیٹیشنز کا علم پڑھنے لگ جاؤ ان لوگوں کے واقعات یا میڈیٹیشنز کا علم پڑھنے لگ جاؤ جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ راستہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ایک آدمی نے فلاں واقعہ لکھا ہے تو واللہ عالم کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن ہم ایک آدمی سے ملے اور پھر ایک اور آدمی سے ملے اور یوں حقیقت دریافت کر لی۔ اب اس نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہے تو آپ ان تعلقات پر بحث نہ کرو۔ اللہ تو انفینٹی ہے، لامحدود ہے۔ کافر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے کیونکہ وہ کافر اس کی مخلوق ہے اور اللہ اس کا خالق ہے، الہ العالمین ہے، بلکہ رب العالمین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف بنا کے چھوڑ تو نہیں دیا، ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ شاید ان کی دعا سنتا ہوگا تو ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، لیکن آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ اسلام کے ذریعے سے ہے۔ اب آپ اس کے اندر کوئی نیا فارمولہ نہ دریافت کر لینا۔ زیادہ جاگنے والے اور زیادہ محنت کرنے والوں کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیا فارمولہ دریافت کر لیں، لیکن وہ گمراہ فارمولہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعا پوری ہو یا نہ ہو، آپ پر اسلام نافذ رہنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کی بچت کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کے علاوہ اللہ کے ساتھ کوئی نیا رابطہ دریافت نہ کر لینا، کسی غیر مذہب کی راہ پر نہ چل پڑنا۔ وہ چلے تو ہو سکتا ہے فلاح پا جائے لیکن آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی غیر مذہب کا آدمی ہے، اس نے اللہ کی راہ اختیار کی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے تعریف کی ہے، لیکن اگر آپ اس کے راستے پر چل پڑے تو گمراہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ ہندو جو ہے وہ اگر نعت کہے تو شاید بخشا جائے، کیونکہ ہندوؤں نے بھی نعت کہی ہے۔ جس ہندو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہی ہے اس کا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بخشا جائے گا۔ اگر آپ نعت لکھنے والے ہندو کے ساتھ چل پڑو گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کی وارننگ ہے کہ میڈیٹیشنز کا خیال چھوڑ دو اور ایسے لوگوں سے بچ جاؤ۔ وہ چاہے جو کچھ کر
رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رنگ ہیں، لیکن تمہارا رنگ وہی ہے جو تمہارے لیے مقرر شدہ ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل یا وظیفہ جو ہے وہ کسی سے پوچھ کے کرو، اور یہ جو اللہ سے رجوع کے لیے عملیات یا ایکسرسائزز ہیں یہ بھی کسی سے پوچھ کر کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خود ساختہ طور پر کچھ کرنے لگ جاؤ اور پھر مشکل میں پھنس جاؤ۔ کوئی وظیفہ اگر کرنا ہی ہے تو اس کے لیے پہلے پوچھا جائے، تو آپ کے لیے فلاح اس بات میں ہے کہ آپ اپنے اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ادھر ادھر کی بات چھوڑ دیں۔ حضور والا، کیا وظیفہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زیادہ عبادت کی تڑپ ہوتی ہے، جیسے یہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طبیعت چاہتی ہے کہ کچھ اور بھی کیا جائے، تو ایسے لوگوں کو نوافل بتا دیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اور ہی زیادہ چاہیے، ان کو نصف رات کے بعد جگا دیا جاتا ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں اور بھی چاہیے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کا ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا بھی اس کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گلہ نہ کرنا بھی ذکر ہے، یعنی کہ ایبسولوٹ سرنڈر، مکمل تسلیم کر لینا ہی ذکر ہے۔ ایک اور جگہ پر ذکر کا فرمایا کہ نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، تو نماز قائم کرنا بھی ذکر ہے، قرآن پاک کا پڑھنا بھی ذکر ہے، اور بعض اوقات اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ میرے ذکر سے ان کے دلوں کے اندر وجد پیدا ہو جاتا ہے اور میرے نام سے دل دھڑکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ کروٹ کروٹ میرا ذکر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے ساتھ روز ہوتا ہے، جتنا شوق ہوتا ہے اتنا ہی ذکر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، انہوں نے مال جمع کیا اور مال گنا، اس خیال سے کہ شاید مال ہمیں ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے گا، انہیں کیا پتا کہ یہ مال تباہ کرے گا۔ تو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کاروبار ہی نہیں کرنا۔ یہ ایک مزاج ہے جو کہتا ہے یہ تو بہت ظلم کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ ایک بھائی مزدوری کرتا تھا اور ایک ملازمت کرتا تھا، تو جو ملازمت کرتا تھا اس نے اپنے مزدور بھائی سے کہا کہ آپ مزدوری چھوڑ کر ملازمت کر لیں تاکہ آپ مزدوری کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو مزدوری کرنے والے بھائی نے کہا کہ آپ ملازمت چھوڑ دیں تاکہ آپ اس عذاب سے بچ جائیں اور آپ بھی مزدوری کریں۔ بات یہ ہے کہ یہ آزادی فطرت ہے اور اپنا اپنا خیال ہے۔ ایک منزل سے 10 آدمی گزارے گئے کہ یہ وادی ہے، اس سے گزر جاؤ۔ آگے جا کر دیکھا تو کل 9 آدمی پہنچے تھے، 10واں کدھر گیا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ حیرت کی وادی ہے، میں اس میں سے کیسے گزر سکتا ہوں؟ تو حیرت کی وادی سے باعقل گزر جانا دراصل بے عقلی کی نشانی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے سمندر کا سفر کر لیا ہے اور اس میں 4 دفعہ اس سمندر سے گزرا ہوں اور میرا یہ آنا جانا کھیل ہے، سمندر میں اور کچھ نہیں۔ دوسرے نے کہا تجھے معلوم ہی نہیں کہ اندر کتنا سمندر ہے اور سیپ کے اندر موتی کس طرح بنتا ہے؟ تو جو سمندر روز دیکھتا ہے وہ سطح کو سمندر کہہ رہا ہے، حالانکہ سمندر گہرائی کا نام ہے، بلکہ گہرائی کے اندر واقعات کا نام ہے۔ زندگی جو ہے یہ صرف وہ نہیں جو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس کے اندر بے شمار موتی ہیں، ہیرے ہیں اور جواہرات ہیں، بلکہ اس کے اندر پورا سمندر ہے۔ ایک مرتبہ شیر اور بکری کا مقابلہ ہو گیا، بڑی جنگ ہوئی، آخرکار شیر بکری کو کھا گیا۔ یہ منظر ایک چڑیا دیکھ رہی تھی تو چڑیوں نے آپس میں بات کی۔ ایک بزرگ چڑیا نے باقی چڑیوں کو بتایا کہ تم یہ سمجھ لو کہ بکری جیت گئی ہے۔ باقی چڑیوں نے کہا کہ شیر تو بکری کھا گیا ہے، لیکن بزرگ چڑیا نے کہا کہ تم یہ سمجھ لو کہ بکری جیت گئی ہے۔ بکری جیت کس طرح گئی ہے؟ اس نے کہا بکری نے ثابت کر دیا ہے کہ شیر ظالم ہے۔ بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات شکست کی فتح ہو جاتی ہے، یہ کھیل ہی الگ ہے کہ کبھی فتح شکست بن جاتی ہے اور کبھی شکست فتح بن جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی پر غالب آ جائے لیکن جیتنے کے بعد ساری عمر کے لیے رسوا ہو جائے۔ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ کبھی پیاسا جو ہے وہ ساقی کوثر بنا دیا جاتا ہے اور جیتنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے الگ کھیل ہیں، ان کھیلوں کو آپ ذرا غور سے دیکھا کرو۔ کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے یہ آپ اپنے دل سے پوچھو۔ محبت والوں کے لیے جلوہ ضروری ہے اور کاروبار کے لیے جلوہ ضروری نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ محبت کرو اور دوسرا کہتا ہے کہ جی تنخواہ میں اضافہ کرا دو اور محبت کو چھوڑو۔ ایسے شخص کو اگر کہیں کہ کیا آپ کے لیے محبت کی دعا کی جائے تو وہ کہتا ہے جی چھوڑو، محبت کی دعا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ رحم کرے اور محبت سے بچائے، مجھے تو گریڈ دے دیا جائے۔
اب یہ الگ الگ جلوے ہیں، لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تجھے دوزخ میں بھیجوں کہ جنت میں بھیجوں، تم خود ہی بتاؤ کدھر جانا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ جہاں 4 پیسے زیادہ مل جائیں آپ ہمیں وہیں بھیج دیں۔ تو یہ مزاج ہیں۔ اب جو محبت کرنے والے ہیں ان کے مزاج میں اشدہ پیدا ہو جاتی ہے، شدت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف لے جاتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف فرار کر جاتے ہیں، یعنی ففروا الا اللہ۔ تو کچھ لوگ دین کو بیچ کر دنیا بناتے ہیں، کچھ دنیا کو بیچ کر دین بناتے ہیں۔ یہ الگ الگ مزاج ہیں، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تم میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ کچھ لوگ یہاں ٹھہرنا چاہیں گے اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ دوسرے ملک جانا ہے تو پاسپورٹ اور ویزے کا انتظام کرے گا، اس ملک کے موسم کے مطابق لباس تیار کرے گا، وہاں کی زبان اور کھانے پینے کے اس بارے میں پتہ کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ جب روم جاؤ تو رومن طریقہ اپناؤ۔ اس طرح وہ تیاری کرتا ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہوگا بھیس بدل کے، تو جانے والے یہیں سے تیاری شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف جانے والے شخص میں ذکر، شغل، ورد اور وظیفے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ ایک طریقہ تو اللہ کی طرف جانے کا یہ ہے کہ دنیا کی طرف سے گھبرایا ہوا کبوتر اڑ کر اللہ کے پاس چلا جائے اور وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا سے تانگ آ گئے ہیں، بڑا ظلم ہے، بڑی تنگی ہے، یا اللہ تعالیٰ تو اب ہمیں بچا۔ اب یہ دنیا سے فرار کرنے کے بعد اللہ کی راہ اختیار ہو گئی ہے۔ اور کچھ لوگ بھری ہوئی دنیا میں شوق کی وجہ سے اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ الگ مقام ہے۔ تو کچھ لوگ خوف کے ذریعے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کچھ لوگ شوق کے ذریعے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ خوف بھی بعض اوقات مفید ہے کہ دنیا تمہیں چین سے نہ بیٹھنے دے اور آپ اللہ کے پاس چلے جاؤ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا چین والی تھی مگر پھر بھی چھوڑ کے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ پھر یہ شوق والے لوگ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ورد کریں، ان کے لیے وظیفہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جو اہل محبت ہیں، اہل شوق ہیں، یہ لوگ ضرور وظیفہ کریں گے، دن رات، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے، اس کروٹ اس کروٹ یہ اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، ہر وقت ہر حال میں یاد کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کی قبر سے بھی ذکر کا تعلق رہے گا۔ یہ ہو کا عالم قائم کر دیں گے۔ اہل محبت کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے سے ہوتا ہے، تو ان لوگوں کا ذرا اور ہی مقام ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کہیں محبت کرنے والے ہیں اور کہیں محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ جو محبت کرنے والے ہیں ان کو کچھ اور یاد ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجنوں سے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے صرف ایک چہرہ دیکھا اور وہ لیلا کا چہرہ تھا۔ جب درد سے ہوتا تھا مستر تو کہتا تھا یہ مجنوں رو رو کر، دنیا کی ہر ایک شے کو یا رب لیلا کر دے، محمل کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مجنوں کے لیے ایک ہی واقعہ ہے اور اس کو ہر طرف ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کو ہر حال میں وہی حال نظر آتا ہے، ہر واقعہ وہی واقعہ نظر آتا ہے، بلکہ ہر چہرہ وہی چہرہ نظر آتا ہے۔ ان کے لیے ورد ضروری ہے اور باقیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بیلنس قائم رکھو، اپنا لباس قائم رکھو، فرائض ادا کرتے جاؤ، معمولات کو گزارتے جاؤ۔ جو شوق والے ہیں وہ ہمیشہ شوق میں بڑھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ اپنا بیٹا قربان کیا جائے اور پھر کسی کو یہ جلوہ بھی کرا دیا۔ مقصد یہ ہے کہ شوق کو ذرا اور قسم کا راستہ دیا جاتا ہے، اہل شوق کو اور قسم کا راستہ دیا جاتا ہے۔ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عاجزوں کے سامنے عاجزی کرنا تو اچھی بات ہے، لیکن کیا مغلوب کے سامنے غرور کرنا بری بات نہیں ہے؟ وہ عاجزی ہی بناوٹی ہے جو کی جائے اور وہ غرور ہی نقلی ہوگا جو کیا جا رہا ہوگا۔ عاجزی اور غرور اگر مزاج میں نہیں اترے تو خود کرنا فضول ہے۔ عاجزی کرنے کا نام نہیں ہے اور غرور بھی کرنے کا نام نہیں ہے۔ غرور مزاج کا نام ہے، عاجزی مزاج کا نام ہے، اور جس مزاج میں عاجزی اتر آئے اس مزاج میں غرور نہیں رہتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں مغرور کے سامنے غرور کرنے لگ جاؤں کہ اب دیکھا جائے گا اور یہ کہیں کہ اب عاجزی آ گئی ہے، تو عاجز آدمی جو ہے وہ عاجز ہی رہتا ہے۔ فقراء کے ہاں مقابلہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ تو جان اور اللہ جانے ہم اس کے خیال میں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس مقابلہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ مقابلے کے لیے اور لوگ ہوتے ہیں،
ان کا کام ہے مقابلہ کرنا۔ محبت کی دنیا میں مقابلے نہیں ہوتے، محبت کے اندر تو گولی نہ چلا۔ جس دل میں محبت پیدا ہو جائے اس دل میں نفرت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جس دل میں عاجزی پیدا ہو جائے اس میں غرور پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھو کہ نہ عاجزی کیا کرو اور نہ غرور کیا کرو، بلکہ آپ کا جو مزاج ہے اس کے مطابق کیا کرو۔ عاجزی بہت نقلی چیز ہے، بلکہ اس سے زیادہ کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ نقلی عاجزی یہ کہ آپ کا تابع دار، خاکسار، حقیر، پرتقصیر وغیرہ ایسی باتیں مت کرو، یہ نقلی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ محسوس نہیں کرتے ہو تو عاجزی مت کرو، اور اگر آپ محسوس کرتے ہو تو پھر کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ایکسپریس عاجزی نہ کیا کرو اور غرور نہ کیا کرو۔ غرور آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ کا سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ انسان ہونا ہی بہتر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ زمین پر اترا کے نہ چل، اکڑ کر نہ چل، چاہے سامنے والا اکڑ کر ہی چل رہا ہو، آپ اپنا سفر اختیار کرو۔ اصل میں مٹی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، اور مٹی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو۔ اس لیے اب آپ غرور نہ کرنا، بلکہ کسی بھی قیمت پر غرور نہ کرنا۔ یہ کہا کرو کہ جس نے ہمیں دعا دی ہم اس کو دعا دیتے ہیں، اور جس نے گالی دی اس کو گالی نہیں دیتے۔ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہم اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور جس نے کھانا نہیں پہنچایا اس کو ہم کھانا پہنچاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان، لیکن آپ معاف کر دیا کرو، اور آپ کہو کہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ ہم معاف کرنے کا سبق بتا رہے ہیں۔ کون سا سبق یاد کر رہے ہیں؟ معافی مانگنے کا اور معاف کر دینے کا سبق یاد کرا رہے ہیں۔ آپ معاف کر دیا کرو اور معافی مانگ لیا کرو۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں، اور بزرگان دین کی رہبانیت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ رہبانیت یہ ہے کہ اس دنیا سے منہ موڑ جانا، اس دنیا کے فرائض سے غافل ہو جانا، ان سے بالکل اجتناب کر دینا، اور فرائض سے علیحدہ ہونے کا سفر اختیار کر لینا۔ دراصل دنیا سے تو رہبانیت ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ دنیا سے آپ کسی قیمت پر نکل نہیں سکتے۔ یہ جو رہبانیت کا لفظ ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو عام طور پر فقراء پر الزام لگایا جاتا ہے کہ فقراء جو ہیں وہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ اس کا کبھی تجزیہ کرو کہ ایک آدمی اللہ کی یاد میں گم ہونے کے بعد شہر سے دور، بعض اوقات وطن سے دور، جنگل میں جا کر بیٹھ گیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس نے رہبانیت اختیار کر لی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگ آ جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہاں پر مسجد بن جاتی ہے، اور پھر پورا نظام چل پڑتا ہے، جو وہاں پر رونق ہو جاتی ہے اور شہر آباد ہو جاتا ہے۔ تو شہر کے باہر خالی جھونپڑی میں رہنے والے کے پاس پورے کا پورا شہر آباد ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ رہبانیت والے نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تو جنگلوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اور ویرانیوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ رہبانیت نہیں ہوتی۔ جتنے بھی اس خیال کے لوگ آئے بہت دور سے آئے، بڑے بڑے گریٹ لوگ دور سے آئے، غزنی سے آئے، افغانستان سے چل کے آئے، جنگل کو ایسا بسایا کہ آج کل بھی یہاں سے وہاں لوگ جاتے ہیں۔ یہ رہبانیت نہیں ہوتی۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ تنہا رہ کر پہلے خیال کی اصلاح کرتے ہیں، خیال کا جائزہ لیتے ہیں، اور پھر خیال کی مکمل سمجھ آنے کے بعد اور اس خیال کے صحیح ہونے کے بعد پرچار کی جگہ جا کر پرچار کرتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بات کنوے ہو جائے کہ اصل بات کیا تھی۔ سب سے بڑی دقت ہی یہی ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، اور بات سمجھانے کے لیے بزرگ کچھ عرصہ غور و فکر کے لیے علیحدہ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ بات عام لوگوں کو رہبانیت نظر آتی ہے، لیکن وہ رہبانیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو فقراء کی تنہائی ہے یہ رہبانیت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی غار حرا ہے۔ اس وقت وہ عبادت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام پھیلاتے ہیں۔ اس وقت وہ عبادت کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام پھیلاتے ہیں۔ واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ غار میں غور کرنے والا مقام ہے۔ تھوڑا سا بیٹھ کے آپ بھی اکیلے اور تنہا بیٹھ کر کبھی غور کرو۔ تنہائی کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ کوئی تنہائی ایسی نہیں ہے جو محفل میں نہ آئی ہو۔ آپ کسی درویش کی کوئی ایسی جگہ بتاؤ جو پہلے اکیلی ہو اور پھر میلہ نہ لگا ہوا ہو۔ انہوں نے ایسی آبادی کر دی کہ بس ہر طرف رونق ہی ہو گئی۔ آپ کے ہاں جتنے روایتی میلے ہیں وہ سارے بزرگوں کے عرس ہیں۔ آپ خود بتاؤ کہ میلہ چراغاں کس بزرگ کا ہوتا ہے؟ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ کا، یعنی کہ ان بزرگ کا جو عرس ہے وہ میلہ ہے۔ ان کا کمال یہ ہے کہ ان لوگوں نے موت کو زندگی سے زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔
اصل میں موت قبر ہے، اور موت بڑی خوفناک ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں نے موت کو زندگی سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کی قبریں جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے زیادہ آباد ہیں، اور وہاں زندگی جگمگا رہی ہے، وہاں زندگی کے آثار ہیں، اور جو یہاں کے گھر ہیں ان میں موت کے آثار ہیں۔ اس لیے وہ لوگ مرے ہوئے ہیں لیکن اصل میں زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ اس زندگی سے بہتر ہیں۔ تو اسلام میں رہبانیت نہیں ہوتی ہے۔ رہبانیت کا معنی یہ ہے کہ دین کو چھوڑ کر دنیا کے خیال میں گم ہو جانا۔ تو رہبانیت کا کیا معنی ہے؟ دنیا کے خیال میں گم ہو جانا اور دین کو بھول جانا۔ رہبانیت وہ کر رہا ہے جو صبح سے شام تک کاروبار کرتا ہے اور دکان کھلی ہوئی ہے، یہ رہبانیت کر رہا ہے۔ نہ اسے پتا ہے کہ دین کیا ہے، اور نہ اسے معلوم ہے کہ اصل مقام کیا ہے اور نماز کیا ہے۔ اسلام نے منع کر دیا ہے ایسی رہبانیت سے جو کہ پیسے میں گم ہو جانا ہے، اور اس طرح وہ دین کو بھول جاتا ہے، یا وہ شخص زندگی میں گم ہوتا ہے اور موت کو بھول جاتا ہے۔ یہ بہت آسان سی بات ہے کہ اگر آپ موت کو یاد رکھیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت ایک لفظ ہے، اور جب آپ اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اس لفظ سے آشنائی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بینائی کیا ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ بینائی تو بینائی ہے اور دیکھنے والی چیز ہے۔ اسی طرح محبت جو ہے وہ محبت ہے۔ اگر آپ محبت کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ محبت کی تعریف نہیں ہو سکتی، یہ بیان نہیں ہو سکتا کہ محبت یہ ہے، محبت وہ ہے، لہٰذا محبت کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح تو محبت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ لہٰذا ایک آدمی جو محبت سے آشنا نہ ہو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ محبت کیا ہے، اور جو آشنا ہے اسے محبت سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ محبت کرنے والے جو ہیں وہ محبت کی تعریف نہیں جانتے، وہ محبوب کی تعریف جانتے ہیں، اور جو محبت کی تعریف جانتا ہے وہ بیچارہ محبوب سے دور ہے۔ بہرحال محبت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھ لینی چاہیے۔ اس میں ایک چاہنے والا اور ایک چاہا جانے والا ہوتا ہے، اور ان دونوں چاہنے والے اور چاہے جانے والے کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کا نام محبت ہے۔ محبت میں دو انسان ہونے چاہیے، ایک محب ہو ایک محبوب ہو، تب اس تعلق کا نام ہے محبت۔ اب یہ دیکھو کہ محبوب کون ہوتا ہے اور محب کون ہوتا ہے۔ محب وہ ہے جو محبوب کے قریب رہنا چاہے۔ محبوب کون ہوتا ہے؟ آپ جس کے ہمہ حال قریب رہنا چاہو اور جو آپ کا حسن خیال ہو۔ محبوب کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ واقعی کوئی شخص محبوب ہے، تو پھر محبوب کیا ہے؟ تیرا حسن نظر ہے۔ آپ کی نگاہ میں جو شخص زندگی کا مقصود ہے اسے آپ محبوب کہتے ہو، یا یوں کہو کہ ایسا شخص جس کے لیے اگر آپ کو جان دینا پڑے تو آپ خوشی سے جان دے دو، ایسا شخص آپ کا محبوب کہلائے گا، اور آپ اس شخص کے ہمیشہ قریب رہنا چاہو گے۔ محبوب کی تعریف یہ بھی ہے کہ اس شخص کے بدلے آپ دوسرا شخص لینا قبول نہیں کرو گے، ایسا شخص محبوب کہلاتا ہے، اور اس تعلق کو ہم محبت کہتے ہیں۔ محبت دو دلوں کے درمیان میلان کا نام ہے، اور ان کے درمیان تعلق کی مقناطیسی کشش یعنی میگنیٹک لنک کا ہونا محبت کہلاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت تعریف میں آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نگاہ کا کھیل ہے اور چہرے کا کھیل ہے۔ جب بھی آپ لوگ آنکھ کھولتے ہیں تو اصل میں جو آنکھوں کو نظر آنے والی چیز ہے وہ چہرے ہیں۔ کوئی ایک چہرہ باقی چہروں سے الگ اور نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ محبت کا خطرہ ہے، اور وہ سلسلہ ہی الگ ہو گیا۔ اس صورت میں باقی چہرے جو ہیں وہ بیکار نظر آئیں گے، اور صرف وہی ایک چہرہ جاندار نظر آئے گا، اور پھر آپ اس شخص کو محبوب کہنا شروع کر دو گے۔ کسی کے قریب رہنے کی، مسلسل قریب رہنے کی اور ہمہ حال قریب رہنے کی ہمیشہ کے لیے کوشش جو ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی کسی دوسرے آدمی کے لیے نثار کرنا پسند کرو گے تو یہ محبت کہلائے گی، اور محبت جو ہے یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، بلکہ محبت کے لیے دو آدمی چاہیے۔ محبت میں محبوب کا ہونا لازمی ہے، اور محبوب جو ہے وہ کوئی خیال نہ ہو، اور محبوب جو ہے وہ کوئی تاریخ نہ ہو، بلکہ محبوب جو ہے وہ انسان ہو۔ تو جب تک کوئی انسان انسان کو چاہنے والا نہ ہو، اور جب تک کوئی انسان انسان کو دیکھنے والا نہ ہو، تو پھر محبت سمجھ نہیں آتی۔ محبت ایسا کھیل ہے کہ جس کو ہو جائے وہی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ محبت اس زندگی کا ایک نیا مفہوم ہے۔ زندگی جو ہے اپنے انداز سے چلتی ہے۔ اچانک زندگی میں جب ایک واقعہ ہو جائے تو پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نگاہ میں ایسے آتا ہے کہ پھر باقی لوگ نگاہ سے
نکل جاتے ہیں، اس واقعے کو محبت کہتے ہیں، اور ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جس کو محبت نہ ہو اس کو اس کی سمجھ نہیں آتی، جیسے نابالغ شخص کو شادی سمجھ نہیں آتی، جس طرح زندہ انسان کو موت سمجھ نہیں آتی، اور زندہ انسان کو زندگی سمجھ نہیں آتی تو موت کیا سمجھ آئے گی۔ اس لیے محبت کو سمجھنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، اور جب ہو جائے تو سمجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ محبت کو اگر کوئی شخص سمجھتا ہے تو کرتا نہیں، اور جو محبت کرتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کی تعریف کی بات نہیں ہے۔ محبت قابل تعریف بات ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن تعریف نہیں ہو سکتی، تعریف محبوب کی ہونی چاہیے۔ جو شخص انسان ہونے کی حیثیت سے اپنے علاوہ کسی دوسرے انسان کی اس طرح تعریف کرے کہ اس کو حاصل زندگی بنا دے، تو سمجھو کہ وہ شخص اس سے محبت کر رہا ہے، اور آپ اپنی زندگی جس کے لیے قربان کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھو تو وہ آپ کا محبوب ہوگا۔ تو محبوب جو ہے وہ انڈسپینسیبل ہوتا ہے، محبوب ریپلیس نہیں ہو سکتا۔ محبوب آپ کے لیے زندگی کا مقصد حیات ہوتا ہے، اور اس کے بغیر کائنات ادھوری کی ادھوری رہتی ہے۔ غالب نے محبت کے بارے میں کیا کہا ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ محبت کے اظہار کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ مثلا ماں جو ہے وہ پیکر احسار ہے اور احسار کرتی جاتی ہے، اب اس میں بتانے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اسے بچے سے پیار ہے۔ محبت خاموش رہے تو بہتر ہے، اور آنسو تک رہے تب بھی بہتر ہے۔ محبت نیند میں جدائی پیدا کرتی ہے۔ محبت کہاں ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ بس محبت کے لیے ایک محبوب ہوتا ہے اور اس کا ایک واقعہ ہوتا ہے، لیکن اس واقعے کا بیان نہیں ہوتا اور بیان واقعہ نہیں ہوتا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ بیان بیان ہے اور واقعہ واقعہ ہے، اس لیے بیان میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں کیونکہ یہ باتیں بیان میں نہیں آ سکتی ہیں۔ محبت بیان میں نہیں آ سکتی، دکھ بیان میں نہیں آ سکتا، سکھ بیان میں نہیں آ سکتا، اور خوشی بیان میں نہیں آ سکتی۔ آپ ہی بتاؤ کہ خوشی کیا ہوتی ہے، سکون کیا ہوتا ہے؟ بس خوشی خوشی ہوتی ہے اور سکون سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ دکھ کیا ہے، سکھ کیا ہے، اپنا کون ہوتا ہے، غیر کون ہوتا ہے، خیال کسے کہتے ہیں، روح کسے کہتے ہیں۔ زندگی کے اندر ہونے والے یہ واقعات سارے کے سارے باہر کے ہیں، اور محبت بڑی شرمیلی ہوتی ہے اور وہ بالکل باہر نہیں آتی، اس لیے وہ بیان سے باہر رہتی ہے۔ خیال کیا ہوتا ہے؟ خیال باہر سے آتا ہے یا اندر سے پیدا ہوتا ہے؟ اندر کوئی انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے یا باہر سے کوئی میسج آتا ہے؟ کیا کوئی انٹیلیجنس کام کر رہی ہے؟ اسی طرح یاد کیا ہوتی ہے؟ یاد جو ہے وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے اور کئی زمانے نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ زمانہ بھی کیا زمانہ تھا، تجھ سے ملنے کا ایک بہانہ تھا۔ یہ یاد بھی بڑی چیز ہے۔ محبت وہ ہے جو ختم ہونے کے بعد بھی ختم نہ ہو، روشنیاں بجھ بھی جائیں پھر بھی یہ ختم نہ ہو۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے۔ آپ یہ یاد رکھو کہ آپ محبت کی تعریف نہ کیا کرو بلکہ محبوب کی تعریف کیا کرو، اور اگر محبوب نہ ہو تو پھر محبت کی بات چھوڑ دو۔ حضور عشق مجازی اور عشق حقیقی کسے کہتے ہیں، اس فرق کی وضاحت فرما دیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ حقیقت حقیقت ہے، مجاز مجاز ہے۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت کسے کہتے ہیں اور مجاز کسے کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت حقیقت کی محبت ہے اور یہ حقیقی محبت ہے۔ مجازی محبت فانی کی محبت ہے۔ آپ اس فرق کو مزید سمجھنے سے پہلے یہ غور سے دیکھیں کہ دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک فانی ہے اور ایک باقی ہے۔ فانی اور باقی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حادث ہے اور دوسرا قدیم ہے۔ حادث وہ ہے جس کا آغاز بھی ہو اور انجام بھی ہو، تاریخ پیدائش بھی ہو اور تاریخ وصال بھی ہو۔ قدیم وہ ہے جو ہر پیدائش سے پہلے ہو اور ہر اختتام کے بعد بھی ہو۔ اگر محبت قدیم سے ہو تو وہ محبت یا عشق جو ہے وہ حقیقی محبت کہلاتا ہے، اور اگر محبت فانی سے ہو تو وہ مجازی کہلاتی ہے۔ حقیقی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت بھی ہے اور اللہ کا خیال بھی ہے، یعنی حقیقت کے خیال میں جو خیال بھی ہوگا وہ حقیقت ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قدیم ہے، ہر آغاز سے پہلے ہے اور انجام کے بعد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بھی عمل ہے وہ بھی قدیم ہے، تو اللہ کا عمل بھی قدیم ہے
اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، اللہ کا نور بھی قدیم ہے، اور اللہ کا مزاج بھی قدیم ہے۔ قدیم کا ہر عمل قدیم ہوتا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں تو یہ عمل بھی قدیم ہی ہے، تو اللہ کا درود بھیجنا بھی قدیم ہی ہے، بس ظاہری طور پر الگ الگ نظر آتا ہے، کوئی کس شکل میں کس وقت آیا اور کس حال میں کیا قصہ ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہو کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اب بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے سب جلوے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مقربین کے ساتھ عشق ہو وہ بھی عشق حقیقی ہے، اور اگر آپ کا عشق اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی عشق حقیقی کہلائے گا۔ شہید کے ساتھ عشق ہوگا تو وہ بھی عشق حقیقی کہلائے گا، اور فانی کے ساتھ جو محبت ہوگی وہ عشق مجازی کہلائے گی۔ یہ ہے عشق کا فرق۔ لیکن اب میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکیں گے کہ یہ عشق حقیقی ہے یا مجازی۔ وہ محبت جس میں آپ دوسروں کو شریک نہیں کرتے وہ مجازی ہے، اور وہ محبت جس میں آپ دوسروں کو شریک کرنا پسند کریں گے وہ عشق حقیقی ہے۔ مثلا آپ کو ایک شخص سے محبت ہو گئی ہے اور کسی دوسرے کو بھی محبت ہو گئی ہے، تو اگر دونوں میں دشمنی قائم ہو گئی ہے تو یہ مجازی ہے، اور اگر دونوں میں محبت بڑھ گئی ہے کہ ہمیں بھی اس سے محبت ہے جس سے تمہیں محبت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ سے مل کر تو بڑی خوشی ہوئی ہے، تو یہ عشق حقیقی ہوگا۔ تو رقیب جب قریب ہو جائے تو مجاز جو ہے وہ حقیقت بن جاتا ہے، اور یہی ایک اصل واقعہ ہے، یا یوں کہے کہ اچانک ایک اور دور شروع ہو جاتا ہے جب مجاز سے بات چلتی ہے اور اچانک چلتے چلتے ایک فانی انسان کی محبت کبھی کبھی آپ کے لیے وہ واقعات مرتب کرتی ہے کہ آپ دعا کی شکل میں سفر کرتے ہو، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دعا چلتے چلتے اس کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ محبت فانی انسان سے کی، فانی کی محبت نے آپ کے اندر کوئی ایسا واقعہ پیدا کر دیا۔ مثلا آپ بیمار ہو گئے اور آپ دعا کے مقام سے چلتے چلتے اس مقام پر چلے گئے جہاں پر بقا کا مقام تھا۔ مثلا رانجھا جو ہے وہ ہیر کی تلاش میں بال ناتھ کے پاس چلا گیا۔ اب بال ناتھ کا ہیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ بال ناتھ تو جوگی ہے، رانجھے کو محبت ہیر سے تھی، لیکن وہ گیا کس کے پاس؟ پیر کے پاس۔ اب یہ بات جو ہے یہ بڑی عجب بات ہے کہ اس کو فانی کی محبت چلتے چلتے باقی کے پاس لے گئی، تو رانجھے نے بڑا زور لگایا کہ مجھے ہیر سے ملا دو۔ اس نے کہا کہ تجھے میں جوگی بناتا ہوں، کان میں بالیاں ڈال دی، سب کچھ کیا، اس کو رنگ بھی دیا اور انگ بھی دیا، لیکن یہ پکا عاشق تھا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ہیر چاہیے، گر نہیں چاہیے۔ تو رانجھے کو آدھا فقیر بال ناتھ نے بنا دیا اور باقی کا آدھا فقیر وارث شاہ رحمت اللہ نے بنا دیا۔ آپ اگر جلوے کے پاس سوال لے کر جاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سوال لے کر آ گئے ہیں، اور وہاں جا کر جب جلوہ دیکھا تو آپ سوال بھول گئے، تو وہاں اب کیا چاہیے؟ وہاں کچھ بھی نہیں چاہیے، جلوے کے پاس جا کر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مقام آتا ہے جس کو آپ یوں سمجھو کہ ہم ان کے پاس گئے حرف آرزو بن کر، حریم ناز میں پہنچے تو بے نیاز ہوئے۔ اب یہ کیا بن گیا؟ مجاز جو ہے وہ حقیقت بن گئی، یعنی کہ جو ماں سوا کی تمنا تھی وہ اب ماں ورا کی تمنا بن گئی۔ تو جو جلوے کے پاس گیا تو وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، جس کام کو گیا تھا وہ کام پیچھے رہ گیا، اب وہ مجاز سے نکل کر حقیقت میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کا عشق حقیقی ہو گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں مجاز جو ہے یہ بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے۔ مجاز کی حقیقت یوں مسلمہ ہے کہ مجاز سے حقیقت بنتی ہے، لیکن وہ مجاز مبارک نہیں ہے جو مجاز ہو کر ہی مرے، یعنی کہ مجاز ہی پیدا ہوا اور عشق حقیقی مرے بغیر مجاز ہی مر گیا، تو یہ اچھی قسمت والا نہیں ہے، ورنہ مجاز سے تو حقیقت کا راستہ ملتا ہے۔ یہ عشق حقیقی کا راز ہے۔ اس مجاز کو مبارک کہو جس نے شاہ حسین رحمت اللہ کو مادو لال کے ذریعے صحیح معنوں میں شاہ حسین رحمت اللہ بنا دیا، اور یہ جو مجاز تھا وہ عشق حقیقی بن گیا۔ پھر ایسا ہو گیا اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ تو عشق حقیقی اور عشق مجازی کی پہچان یہی ہے کہ جب رقیب جو ہے وہ حبیب بن جائے تو سمجھو کہ مجاز جو ہے وہ حقیقت بن گیا اور یہ عشق حقیقی بن گیا۔ سر صوفیہ کی سلاسل تو بے شمار ہیں، تو اس میں سے کس سلسلے کو اختیار کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اور سب سے پہلے آپ یہ سمجھو کہ مرنے سے پہلے آپ کو کوئی سلسلہ اختیار کرنا ہے اور مرنے کے بعد اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے طویل عرصے تک رہنا ہے تو پھر آپ بے شک کوئی سلسلہ اختیار نہ کرو۔ یہ بات یاد رکھو کہ سنسیئر آدمی، مخلص آدمی جو ہے
وہ ان سنسیئر یعنی غیر مخلص راستوں پر بھی کامیاب ہوگا۔ صحیح اور سچا آدمی جو ہے وہ غلط راستوں سے بھی سچا بن کے نکل جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی خاطر چلنا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کے نام پر کسی ایک راستے کے ذریعے رجوع کر لو، پھر انشاءاللہ تعالی صحیح راستہ مل جائے گا۔ کسی نے میاں میر صاحب رحمۃ اللہ کے ایک مرید سے پوچھا کہ تیرے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پیر صاحب کا نام اللہ ہے۔ تو لوگوں نے میاں میر صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ آپ نے تو اس کو کافر بنا دیا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل عجیب باتیں کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب کا نام اللہ ہے۔ میاں میر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے، کیونکہ اصل میں پیر اللہ ہی ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کوئی اور پیر ہوتا ہے۔ اصل میں اگر آپ کا رجوع اللہ نہ ہو تو پھر یہ سارے راستے فالتو ہی ہیں، اور اگر آپ کا اللہ کی طرف رجوع ہے تو پھر آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور صحیح مقام پر پہنچ جائیں گے۔ تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ منزل اللہ ہونی چاہیے اور رجوع اللہ ہونا چاہیے۔ سلسلوں کا آپ پوچھتے ہو تو سلسلہ یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے، مگر کسی آدمی کے لیے بیک وقت دونوں سلسلے صحیح نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ نقش بندی صحیح ہے، سہروردی صحیح ہے، قادری صحیح ہے، چشتی صحیح ہے، شیعہ صحیح ہے، سنی صحیح ہے اور اہل حدیث صحیح ہے، مگر وہ آدمی جو سب سلسلوں میں جاتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ آپ ایک راستہ اختیار کرو اور بس اللہ کا نام لے کر اس راستے کو طے کر لو اور پھر اپنی منزل پوری کر لو، ورنہ یہ حال ہوگا کہ بیٹھے ہم ہر بزم میں جا کر جھاڑ کے اٹھے اپنا دامن۔ تو ہر جگہ جانا جو ہے وہ کوئی نتیجہ نہیں دے گا، اس لیے آپ صرف سفر کرو، بحثیں نہ کرو اور تخصیص نہ کرو۔ یہ نہ کہو کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ بازار سے کون سا سودا لانا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ عمر گزر گئی ہے اور وقت ختم ہو گیا ہے۔ The time is up، یعنی تیرا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا ٹائم اپ ہو جائے آپ کوئی راستہ اختیار کر لو، اور یہ بات یاد رکھو کہ پانی بھرن سہیلیاں ترنگا رنگ گھڑے بھریا اوسدا جانیے جسدا توڑ چڑھے، یعنی سب سہیلیاں پانی بھرنے جا رہی ہیں مگر کامیاب وہی ہوگی جو بھرا ہوا گھڑا لے کر آئے گی۔ تو مسافروں کے لیے ایک سفر کا راستہ ہونا چاہیے، جاننے والوں کے لیے بے شمار راستے ہوتے ہیں۔ سارے راستے ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی راستہ ہے اور وہ بھی راستہ ہے، لیکن چلنے والے کے لیے صرف ایک راستہ ہوتا ہے۔ دو راستے طے کرنے والا شخص راستے میں ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ ایک راستہ طے کرو اور اس راستے پر چل پڑو، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ اور بحث کے ساتھ واسطہ نہ رکھو۔ اللہ کی طرف جو بھی راستہ آپ کی طبیعت صحیح مانتی ہے اسے اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا۔ اسلام میں آ جانے کے بعد آپ کے لیے کوئی آزمائش کی بات نہیں ہے۔ آپ ماں باپ کا حق ادا کرو اور زندگی کا حق ادا کرو۔ اللہ نے آپ کے پاس آنا ہے اور شکر کرو کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک کہانی مولانا روم رحمۃ اللہ نے لکھی تھی کہ رومیوں اور چینیوں میں مقابلہ ہو گیا۔ ایک حال میں دو دیواریں آمنے سامنے تھیں اور ان پر پینٹنگ بنانے کا مقابلہ تھا۔ درمیان میں ایک پردہ لگا دیا گیا کہ تم وہ دیوار پینٹ کرو اور تم یہ دیوار پینٹ کرو، دیکھتے ہیں کہ کون اچھی پینٹنگ کرتا ہے۔ پھر دونوں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ رومیوں نے بڑی شاندار پینٹنگ بنائی مگر چینیوں نے کمال کر دیا۔ انہوں نے دیوار کو پینٹ نہ کیا بلکہ صرف پالش ہی کرتے رہے۔ اچھی قسم کی پالش کر کے انہوں نے اس دیوار کو شیشہ بنا دیا۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو رومیوں کی پینٹنگ والی دیوار کا عکس اس میں پڑا۔ یہ عکس اس اصل پینٹنگ سے زیادہ بیوٹیفل تھا، زیادہ حسین تھا۔ اس طرح چینی جیت گئے۔ چینی کیسے جیتے؟ ان لوگوں نے پینٹ نہیں کیا بلکہ صرف شیشہ پالش کیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، صرف شیشے کو پالش کرنا ہے، اصل کو صاف کرنا ہے، اور پھر جب دل صاف ہو کے آئینہ بن گیا تو اس میں حقیقت کا عکس خود نظر آ جائے گا۔ آپ نے کہیں نہیں جانا بلکہ آپ صرف گھر میں بیٹھ کر اپنا کام کرو، دل کو صاف کرو تو عکس وہ خود ہی دے گا۔ اللہ کہیں اور تلاش نہیں کرنا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم پردیس جا رہے ہیں کیونکہ اللہ کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور اجازت مانگی۔ پیر صاحب نے کہا کہ وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہنا۔ وہ شخص حیرانی سے کہتا ہے کہ کیا وہاں کا اللہ کوئی اور ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر تجھے یہاں اللہ نہ ملا تو وہاں کہاں ملے گا؟ اللہ تو یہاں کا نام ہے، اللہ آپ کے دل کا نام ہے، اور یہ ٹائم بم کی طرح آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ اس سے نجات پا نہیں سکتے، یہ دل آپ کا ہے اور آپ نے اسی کو خانہ کعبہ بنانا ہے اور اسی دل کو ہی آپ نے دریافت کرنا ہے، کیونکہ یہی آپ کو لے کر وہاں جا رہا ہے۔ آپ اس کو یہیں تلاش کر لو کیونکہ وہ آپ کے قریب ہی ہے۔ ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے،
جو وہاں نہیں تو یہیں صحیح، تو آپ اسے اپنے قریب ہی ڈھونڈ لو۔ تو کون سے سلاسل اچھے ہیں؟ سارے ہی اچھے ہیں۔ اور آپ کے لیے کون سا سلسلہ اچھا ہے؟ صرف ایک، کسی ایک کا حکم مان لو، کیونکہ حکم ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا۔ خود ساختہ سفر کرنے والا غلطی کر سکتا ہے اور حکم ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا۔ اور اس ماننے والے کے لیے یہ ساری بات ہے۔ جب اسے حکم ملا کہ وہاں چلے جاؤ تو وہ چلا گیا، اور کہا گیا کہ وہاں سے آ جاؤ تو وہ واپس آ گیا۔ اب وہ کیسے گمراہ ہوگا؟ ایسے میں وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے کسی ایک جگہ کی طرف چل پڑو اور کسی کا حکم ماننا شروع کر دو۔ سلسلے سارے ٹھیک ہیں اور سلسلے کے بارے میں بحث کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اصل سلسلہ ہے۔ تو اصل سلسلہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ سلسلہ ہے۔ اب آپ کا سلسلہ مکمل ہے۔ یہ سلسلہ توحید کا ہے، یہ سلسلہ واحد کا ہے، یہ سلسلہ اول ہے اور یہ سلسلہ آخر ہے۔ سر، اپنے آپ کو دریافت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ ابھی کم سن ہیں، اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے تھوڑا سا اور انتظار کریں۔ اس کے لیے ایک عمر ہوتی ہے۔ ابھی آپ وقت کو گزرنے دو تاکہ میں ذرا کرسٹلائز ہو جائے، یعنی کوئی صورت اختیار کر لے۔ ابھی تو آپ شیپ لیس ہیں، یعنی بے صورت ہیں۔ ابھی آپ میں کو دریافت نہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ آج کی میں کل کی میں سے مختلف ہوگی۔ ابھی آپ یادوں میں رہتے ہیں اور آپ نے آگے جا کر یادیں کریٹ کرنی ہیں، یادوں کو جنم دینا ہے، یعنی یو آر یٹ ٹو کریٹ میموریز۔ ابھی آپ وقت کو چلنے دو، عمل کو ہونے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ کچھ عرصے کے بعد میں کو دریافت کر لیں گے۔ ابھی دنیا کو دیکھو اور جو لوگ دریافت کر چکے ہیں ان کو دیکھو کہ کیسا واقعہ ہو رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ جانے والوں کو دیکھو، آنے والوں کو دیکھو، اور 4 دن کا میلہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بھی دریافت ہو جائے گی، اس کے لیے کہیں جانا نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہی ہے۔ اور بچپن میں یہ بکھیڑے نہ ڈالو، ابھی آپ کی عمر نہیں ہے۔ سر، اگر ہم راستے میں مر جائیں تو پھر؟ اس صورت میں آپ میں دریافت کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لو، یہ کافی ہے۔ اس عمر میں دریافت کرنے والی بات جو ہے وہ ایک حد تک ہوگی۔ بچہ جو چیز دریافت کرے گا وہ اس کی ماں ہوگی، یا پھر وہ باپ کو دریافت کرے گا۔ جب باپ بنے گا تو پھر اولاد کو دریافت کرے گا۔ اب بچہ بچوں کو کس طرح دریافت کرے؟ تو اس وقت تک جب تک میں جو ہے شادی شدہ نہیں ہے، اس وقت تک میں کو کیا پتا کہ بچے کیا چیز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عمر کی سطح کی بات ہوتی ہے۔ آپ کی عمر کا ایک دور آ جائے گا تو پھر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ذرا ہوم ورک کے حساب سے چلو۔ پیغمبروں کے لیے بھی ایک ایج یعنی عمر رکھ دی گئی ہے، اس عمر کے بعد نبوت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس طرح وزڈم یعنی عقل یا دانائی 40 سال کی عمر کے بعد آتی ہے۔ ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ بیج آج بو گے تو جب چیت کا موسم آئے گا تو پھر فصل پکے گی، اس سے پہلے فصل نہیں پکتی ہے۔ اس لیے آپ انتظار کرو، اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم چلے جائیں گے، ہم چلے نہیں جائیں گے، اور اگر ہم چلے جائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تھریٹ اور دھمکی ہے کہ اگر میں مر گیا تو پھر میں کو کیسے دریافت کروں گا۔ اس لیے آپ مہربانی کرو اور مرنے کی جلدی نہ کرو۔ سب لوگ اس نوجوان کے لیے دعا کرو کہ اس کی عمر دراز ہو جائے۔ میں کا دریافت کرنا جلد بازی میں نہ کرو، میں کو آرام سے دریافت کرنا چاہیے۔ میں کو نظر انداز بھی نہ کرو اور میں کو قبل از وقت دریافت بھی نہ کرو۔ اس کو اپنے حساب سے پورا ٹائم دو، ذرا اور مشاورت کرو۔ یہ نہ ہو کہ ابا جان کہیں کہ آپ امتحان دینے کے لیے جاؤ اور آگے سے بیٹے جی جواب دیں کہ میں دریافت کرنے چلا ہوں، امتحان کس لیے دوں؟ اور یہ بھی نہ کہنا کہ جب میں نے مر ہی جانا ہے تو کام کس لیے کرنا ہے؟ کام اس لیے کرنا ہے کہ تو نے مر جانا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کو بیٹے کو دین سکھانے کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پرانے زمانے کا ICS کا امتحان دلوایا۔ وہ بچہ بھی باپ کی عادت سمجھ گیا کہ باپ دینی شعور رکھتا ہے۔ باپ اس کو ہر وقت کہتا تھا کہ پڑھو پڑھو۔ ایک دن بچہ بیچارہ تھک گیا تو اس نے سوچا کہ ابا جان کو کس طرح دھوکہ دیا جائے۔ والد صاحب کرسی رکھ کر اس کے پاس بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ پڑھو، تو بیٹے نے کہا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے تو اس کے باپ نے سر پہ ایک تھپڑ مار لگایا اور کہا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آپ بھی اپنی آنکھیں کھولو اور اپنی عمر کے مطابق اپنے فرائض کو پہچانو۔ میں کو پہچاننے کا وقت بھی آ جائے گا۔ کیا نام کا شخصیت پہ اثر پڑتا ہے؟ اگر کسی کو آپ گنڈا کہنا شروع کر دو تو ہو سکتا ہے وہ گنڈا بن جائے۔ آپ سب کو اس کے اصلی نام سے پکارا کرو۔
نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ اچھے اچھے نام رکھا کرو تاکہ اس کے لیے اچھی تاثیر پیدا ہو جائے۔ عام طور پر جو نام ہمارے ہاں اس طرح کے رکھے جاتے ہیں، جیسے غلام مصطفیٰ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ سوچے گا کہ اس کو دوزخ میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو غلام مصطفیٰ دوزخ میں نہیں جاتا۔ اگر اسے آپ جھگڑا کہتے ہیں تو جھگڑا ہی صحیح، لیکن نام میرا یہی ہے۔ نام کا انسان کی زندگی پر بہت اثر پڑتا ہے۔ سر، آج کل شہر میں اچھی محفل بہت مشکل سے ملتی ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ بات اتنی ساری ہے کہ جس طرح بری محفل برا اثر پیدا کرتی ہے، اسی طرح اچھا آدمی اچھا اثر پیدا کرے گا۔ آپ اچھے ہو جاؤ تو آپ کی محفلیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے محفل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے قصہ سنایا کہ ہندوؤں کا زمانہ تھا، یعنی یہ پارٹیشن سے پہلے کا زمانہ تھا۔ میں اور میرے پیر صاحب شالامار باغ گئے ہوئے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا۔ پیر صاحب نے میرے کان میں کہا کہ اذان کہو۔ میں نے عرض کیا کہ جناب یہ ہندوؤں کا علاقہ ہے، ہم ادھر جا کے مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، یہاں اذان کہنے کی کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہیں اذان کہو۔ میں نے دیکھا تو وہاں بے شمار ہندو اور سکھ موجود تھے اور مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر، پیر صاحب کے حکم پر میں نے اذان کہہ دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر 4 صفیں نماز کے لیے بن گئی۔ تو اگر ایک آدمی دلیری سے سچ بات کرنے لگ جائے تو باقیوں کا چھپا ہوا سچ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اس طرح سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کہیں ایک برائی ہو رہی ہے اور آپ روکتے ہیں کہ یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، تو آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کے مزاج میں یہ آتا جائے گا۔ پہلے آپ کو اوٹ کہا جائے گا کہ یہ عجیب آدمی خواہ مخواہ ملا اور مولوی بنتا جا رہا ہے، پھر کچھ روز کے بعد سارے ہی یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایک بار اگر کلمہ شہادت پڑھیں تو سارے ہی یہ پڑھنا شروع کر دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر سب کے اندر سے چھپا ہوا سچ باہر نکل آئے گا، اس لیے اس لیے شہر کی محفلوں کا صحیح ہونا جو ہے وہ آپ کے صحیح ہونے سے ہے۔ آپ صحیح ہو جاؤ تو صحیح محفلیں بن جائیں گی، یا پھر محفلوں کی خرابی کم ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ ہم دین کے ساتھ کیسے وابستہ رہیں اور کس طرح محبت کریں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جو ہے وہ یاد رکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا اپنی دنیا کو بنانے کا، لہٰذا آپ بھی دین کو بنانے کا کوئی موقع نہ چھوڑیں۔ تم دین سے اتنی محبت کرو جتنی اس کو دنیا سے ہے۔ اگر برے لوگ اپنی محفلیں جماتے ہیں تو اچھے لوگ بھی اپنی محفلیں جماتے جائیں، یا ان محفلوں کو ٹھیک کرو یا پھر اپنی محفلیں لگاؤ۔ ایک وقت آئے گا جب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے انہیں اپنے راستے سے محبت ہے اور آپ کو اپنے راستے سے محبت ہونی چاہیے۔ آپ کا راستہ صحیح ہے، آسان بھی ہے اور ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہے۔ اب یہ بھی دیکھو کہ عبادت کے اندر ادب بھی ہے، لطف بھی ہے، تخلیق بھی ہے، فیوچر بھی ہے، پاسٹ بھی ہے اور کریٹیویٹی بھی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ یوں ہی سلسلہ چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک مزاج ہے۔ کریٹیویٹی ہے، لینگویج ہے، لٹریچر ہے، فلسفہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں محبت ہے۔ اور آج کی محفل ان اہل محبت کے نام ہو گئی۔ اب آپ سب کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے نوازے، مہربانی فرمائے اور کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔